جب اللہ نے اس زمین کو انسانوں کے لیے چنا تو جنات پہ یہ حکم نافذ کیا کہ وہ رات تک محدود ہو جائیں اور دن کو زمین میں چھپ جائیں۔ لیکن افسوس، جنات میں سے کچھ نے اس بات کو تسلیم نہ کیا تو جنات اور فرشتوں کی جنگ ہوئی، جس جنگ میں جنات کے کچھ قبائل نے ایلیا کے ہاتھ میں بیعت کی اور فرشتوں کے ساتھ جنات سے لڑنے لگے۔ ان قبائل میں قبیلہ اسرائیل، قبیلہ کبیرہ اور میرا قبیلہ شامل تھا، جس کو قبیلہ ظفر کہتے ہیں۔ جب اللہ کے کرم اور فرشتوں کی مدد سے ہم نے اور اہلیہ نے جنات پہ فتح حاصل کی تو زمین کا بٹوارا ہو گیا۔ جنات کو رات کے لیے اور انسانوں کے لیے دن کو رکھ دیا گیا۔ پھر مجھے اہلیہ نے یہ ذمہ داری دی کہ میں راہ نیت پہ بیٹھوں اور کسی جن کو انسان کی دنیا میں آنے نہ دوں۔ بس آدم ذات کے آنے کے بعد وقت گزر ہی رہا تھا کہ اتنی دیر میں میرے پاس یہ خبر پہنچی کہ اولاد اہلیہ پہ آدم ذات ظلم کر رہے ہیں۔ میں حیرت سے جب زمین نینوا پہنچا تو دیکھا میرے آقا کا بیٹا حسین اپنی گود میں اپنے جوان بیٹے کی لاش رکھے ہوئے ہیں۔ میرے مولا کا ایک ہاتھ زمین کربلا پہ ہے اور ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ۔ بس اللہ اکبر کہہ کے مولا نے جیسے برچی کو نکالا، اس کا جوان بیٹا تڑپنے لگا۔ اکبر کے خون سے زمین کربلا رنگین ہونے لگی۔ میرے مولا کا بیٹا فرمانے لگا، دیکھ دادا ابراہیم، نہ میری آنکھوں پہ پٹی ہے، نہ میرے اسماعیل کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میری یہ قربانی اللہ کے دین کے لیے ہے۔ اتنے میں عرض کرنے لگا، اے ابو تراب کے بیٹے، یہ آدم ذات، ان کی کیا مجال کہ آپ کو رلائیں، آپ کے بچے کو قتل کریں؟ مجھے حکم دے، میں لاکھوں جنات اپنے ساتھ لایا ہوں۔ جس طرح سے میں نے اور میرے قبیلے نے جنات پر فتح حاصل کی، ان آدم ذات کو ان کی اوقات سے واقف کرائیں۔ یہ کہنا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ظفر ٹھہرو، یہ شجاعت کا امتحان نہیں بلکہ صبر کا امتحان ہے۔ یہ دیکھو جبرائیل اور میکائیل کھڑے ہیں، یہ دیکھو اسرافیل اور عزرائیل کھڑے ہیں۔ ظفر دیکھ، یہ آسمان میری نصرت کے لیے کیا کہتا ہے۔ ظفر دیکھ، یہ زمین پھٹنے کے لیے ابھی تیار ہے۔ ظفر دیکھ، تجھ سے پہلے جنات کے قبائل نقاب، نقالہ اور نحات و نسم کے قبائل پہلے کھڑے ہیں۔ جب میں نے ان کو مدد کے لیے نہیں کہا تو تم بھی صبر کرو اور دیکھو کہ اولاد آدم میں وہ جو اس نے کہا تھا کچھ خاص آئیں گے، وہ خاص کیوں خاص ہیں؟ میں دیکھتا رہا، میری قوم روتی رہی۔ اتنے میں میرے امام اپنے ننھے بچے کو لے کے آئے اور آدم ذات سے کہنے لگے، اے لوگو، اس معصوم بچے کو 2 بوند پانی پلاؤ۔ میں نے دیکھا ابو تراب کا پوتا پیاس سے تڑپ رہا تھا اور آدم ذات ہنس رہے تھے۔ جنات، فرشتے اور انبیاء رو رہے تھے۔ میں پھر سے آیا اور عرض کرنے لگا، اے میرے مولا کے بیٹے، مجھے حکم دے یہ نہر فرات آپ کے قدموں سے بہاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ظفر تو میری خوشی چاہتا ہے اور میں اس کی خوشی چاہتا ہوں۔ اس کی خوشی یہ ہے کہ میں اور میری اولاد اس زمین کربلا میں کٹ جائیں، ہماری لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں، ہماری عورتوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا جائے۔ جب تک نبی کا خاندان اس رستے سے نہیں گزرے گا تب تک اللہ کا دین نہیں بچے گا۔ میں دیکھتا رہا، بار بار فریاد کرتا رہا۔ امام حسین
ایک ایک قربانی دیتے رہے۔ میں مسلسل اپنے قبائل کے ساتھ طواف کربلا کرتا رہا اور ایک ایک لاش پہ آیا۔ کبھی قاسم کے ٹکڑوں کو دیکھا، کبھی عباس کے بازوؤں کو دیکھا، کبھی حر کے گلے کو دیکھا، کبھی حبیب کے سر کو دیکھا۔ بس اتنی دیر میں میرا مولا حسین میدان آیا۔ میرے مولا حسین کا میدان آنا تھا۔ مجھے وہ فرشتوں اور جنات کی جنگ یاد آ گئی جو میں نے امام حسین کے بابا کے ساتھ لڑی تھی۔ وہی روب تھا، وہی جوش تھا، وہی ذوالفقار۔ آدمزاد گھبرانے لگے، کوئی یہاں بھاگنے لگا، کوئی وہاں بھاگنے لگا۔ جب ہزاروں کے لشکر نے علی کے شیر کے سامنے مات کھا لی تو آدمزاد میں سے کسی نے کہا، یہ علی کا بیٹا ہے، چاروں طرف سے گھیر لو اور تیر، بھالے، نیزے دور سے پھینک کے مارو۔ جو قریب جائے گا وہ فنار ہوگا۔ دور سے مارتے رہتے ہیں، کبھی نہ کبھی تو حسین ضرور زیر سے زمین پہ گرے گا۔ بس ہزاروں لوگوں نے میرے مولا کے بیٹے پہ حملہ کر دیا اور کسی نے خیام کو آگ لگا دی۔ میرا مولا کبھی لشکر کی طرف جاتا ہے، کبھی خیام کی آگ بجھانے کے لیے جاتا ہے۔ میں ادھر سے ادھر بھاگتا رہا، کہتا رہا، مولا مجھے حکم دے، ان آدمزاد کو ان کی اوقات دکھاؤں۔ اتنی دیر میں آواز غیب آئی، حسین تو کامیاب ہوا۔ بس اس آواز کا آنا تھا، فرشتے، جن، انبیاء، اولیاء رونے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے ذوالفقار کو نیام میں رکھ دیا۔ اتنے میں نے دیکھا میرا امام اہلیہ آ گیا، ان کے سر سے امامہ گر گیا، میری شہزادی فاطمہ آ گئی، اللہ کا محبوب آ گیا۔ امام حسین گھوڑے کی زی سے زمین پہ آئے، سجدے میں سر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ سب دیکھنے لگے ایک عاشق اپنے معشوق کو کس طرح سے راضی کر رہا ہے۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ کچھ کہہ سکے۔ اتنے میں ایک آدمزاد آیا اور ہنس ہنس کے کہنے لگا، حسین کا سر میں کاٹوں گا، اس سر کے بدلے اس سر جتنا مجھے سونا ملے گا۔ میں کہنے لگا، اے بدبخت، پہچان اپنے آپ کو، تو اشرف المخلوقات ہے، تو ان کے صدقے بنایا گیا ہے۔ کیوں اس جھوٹی دنیا کے لیے اپنی جنت کو تباہ کر رہا ہے، اپنے لیے دوزخ لکھ رہا ہے؟ میری پاک آواز ان نجیس کانوں تک نہ پہنچی اور امام حسین کا پاک گلا کٹ گیا۔ جیسے ہی سر مبارک نیزے پہ آیا، جیسے رات کی تاریکی کو چیر کے آفتاب آسمان پہ آیا، امام حسین کے لبوں پہ اللہ کا ذکر تھا۔ اس ذکر کو دیکھ کے میں نے اور میری پوری قوم نے سجدہ کیا اور تسلیم کیا کہ ہم نے مان لیا انسان اشرف المخلوقات ہیں۔ اگر ایسے انسان ہوتے ہیں تو ان کو ایک سجدہ نہیں بلکہ لاکھوں سجدے کیے جائیں تب بھی کم ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد فوج یزید نے آل محمد کے خیام کو جلا دیا، مولا حسین کی لاش کو پامال کر دیا، رسول اللہ کی بیٹیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹ لیا۔ بس جیسے ہی غریبوں کی شام آ پہنچی تو زمین کربلا پہ لاوارثوں کی طرح آل رسول کی مستورات بیٹھی تھی، اور ایک بچی جس کو تاریخ نے سکینہ لکھا، وہ اپنے بابا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مقتل گاہ تک آ پہنچی۔ وہ ہر ایک لاش پہ آ کے دیکھتی ہے لیکن ان کے اپنے بابا کا جسم نہیں ملتا۔ بس اتنے میں پتھروں سے آواز آتی ہے کہ اے میری سکینہ، ان پتھروں اور مٹی، نیزوں اور بھالوں کے بیچ میں تیرے بابا کا پامال جسم موجود ہے، آ سکینہ اپنے بابا کے پاس آ۔ بی بی سکینہ ان پتھروں پہ جس کے ساتھ امام حسین کی لاش پامال تھی سر رکھ کے رو رہی ہیں۔ یہ منظر جن اور فرشتے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی ظافر جن
امام حسین کی بچی سکینہ کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو بی بی سکینہ کے قدموں میں گر کے کہتا ہے، اے میری آقا زادی، میں بار بار آپ کے بابا سے اجازت مانگتا رہا، لیکن آپ کے بابا حسین نے اسلام کی خاطر ہر قربانی کو قبول کیا، لیکن آج رسول کی یہ غربت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ آپ مجھے حکم کرے میں ابھی فوج یزید کو فی النار کر دوں، میرے ساتھ میرے قبائل کے تمام جن آئے ہیں۔ جیسے ہی بی بی سکینہ دیکھیں لا تعداد جن بی بی سکینہ کو دیکھ کے رو رہے ہیں، بی بی سکینہ نے نظروں کو اٹھایا اور جعفر سے کہا، اے جعفر، جب وقت آخر میرے بابا حسین مجھ سے الوداع کر رہے تھے تو انہوں نے فرمایا، اے سکینہ، اسلام کی بقا اس میں ہے کہ تو یتیمی کا درد سہے، شمر کے تماچے کھائے، اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ قید ہو کے کوفہ اور شام میں پتھر کھائے، کیونکہ تمہاری اسیری سے ہی تمہارے نانا کی رسالت واضح ہوگی۔ اے جعفر، اگر اللہ ہمیں ہزاروں زندگیاں دیتا تو ہم سب اللہ کے دین پہ قربان کر دیتے۔ بی بی سکینہ کا یہ صبر دیکھ کے جعفر اور اس کے قبائل سجدہ شکر میں چلے جاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں، عظیم ہے وہ اللہ جس کے اسلام کے لیے آل محمد نے سب کچھ قربان کیا۔ ذوالجناح، جب امام حسین علیہ السلام زین ذوالجناح سے خاک کربلا پر تشریف لائے تو ذوالجناح نے آپ علیہ السلام کی حفاظت کی خاطر آپ علیہ السلام کے گرد طواف شروع کیا۔ اس طواف کے دوران جو بھی امام حسین علیہ السلام کے قریب آنے کی کوشش کرتا ذوالجناح کے حملے کا نشانہ بن جاتا۔ اس طرح ذوالجناح نے 40 یزیدی واصل جہنم کیے۔ لاشیں امام حسین علیہ السلام کے سرہانے، ذوالجناح کا گریہ۔ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کے بدن پارا پارا کے قریب آیا، اپنے بالوں کو خون حسین علیہ السلام سے رنگین کیا، امام علیہ السلام کا بدن سونگنے لگا، پھر بلند آواز سے چلانے لگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ وہ چلا کر یہ کہہ رہا تھا، ہائے ظلم، ہائے ظلم، اس امت کا جس نے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کو قتل کیا۔ پھر اس نے خیمے کا رخ کیا، وہ چلاتا جاتا تھا، اس کی گریہ و زاری کی آواز سے تمام صحرا گونج اٹھا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ علیہ السلام کا وفادار گھوڑا المعروف ذوالجناح کہاں گیا؟ اس سلسلے میں 3 قول ہیں۔ پہلا، اس نے امام حسین علیہ السلام کے خیمے کا رخ کیا اور زمین سے سر ٹکرا ٹکرا کر اپنی جان دے دی۔ دوسرا، یزیدی فوج نے اس کو مار دیا۔ تیسرا، شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد اس کا کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ حیوانات بھی امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ حسین علیہ السلام کوفہ کے نزدیک قتل کیا جائے گا۔ خدا کی قسم، میں دیکھ رہا ہوں کہ وحشی حیوانات اس کی قبر پر گردن رکھ کر اس پر گریہ کر رہے ہیں اور رات سے صبح تک اس پر نوحے پڑتے ہیں۔ جب حیوانات کا یہ حال ہے تو تم اے انسانوں اس امام پر جفا کرنے سے بچو۔ قاتلان امام حسین علیہ السلام پر لعنت بھیجنے والا پرندہ داؤد ابن فرقت سے منقول ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں آپ علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا۔ میں نے کبوتر دیکھا جو بہت بولتا تھا اور اپنی آواز کو بار بار دہراتا تھا اور دیر تک اسے دہراتا رہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے داؤد، کیا تم جانتے ہو کہ یہ پرندہ کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا،
میں آپ علیہ السلام پہ قربان جاؤں، میں نہیں جانتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت بھیج رہا ہے اور بد دعا کر رہا ہے، اسے تم اپنے گھروں میں رکھا کرو۔ امام حسین علیہ السلام پر سب سے زیادہ گریہ کرنے والا پرندہ الو، پرندوں میں سب سے زیادہ جس کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر صدمہ پہنچا وہ پرندہ الو ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، الو پورے دن روزہ رکھتا ہے اور رات کے آنے پر خدا کے رزق سے افطار کرتا ہے، پھر اس وقت سے لے کر صبح تک امام حسین علیہ السلام پر نوحہ و ماتم کرتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ پرندہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں گھروں اور محلوں میں رہتا تھا، اور جب کوئی انسان کچھ کھا رہا ہوتا تو اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا، اور لوگ بھی اس کو کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دیتے تھے، وہ اسے کھا کر پھر اڑ جاتا تھا۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو اس نے آبادیوں کو چھوڑ دیا اور ویرانے پہاڑوں اور صحراؤں کو بسا لیا، اور کہنے لگا، تم بدترین قوم ہو کیونکہ تم نے اپنے نبی کے فرزند کو شہید کر دیا، مجھے اب تم پر بھروسہ نہیں رہا، مجھے اب تم پر بھروسہ نہیں رہا۔